اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے اور اس سورت کا نام حجرات ہے، جو حجرتن کی جمع ہے اور حجرتن کا معنی ہے کمرہ۔ تو اس سورت میں چونکہ آگے چوتھی نمبر آیت میں اللہ پاک فرماتے ہیں ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، تو وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حجروں کا، جو ان کی رہائشی حجرے تھیں، ان کا تذکرہ ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام وہاں سے لیا گیا ہے سورۃ الحجرات۔ اور اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے دو مضمون بطور خاص بیان کیے ہیں۔ ایک مضمون تو اس میں یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعظیم اور ادب اور ان کے احترام سے متعلق ہے کہ مسلمانوں کو ان کے سامنے کن کن آداب کی رعایت رکھنی چاہیے، اور اس پر اللہ جل جلالہ نے کچھ تنبیہات بھی کی ہیں کہ مسلمانوں کو جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھیں، اور یہ بھی جائز نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی آواز کو اٹھائیں، اور یہ بھی مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پکار کر یا اونچی آواز سے پکارا جائے جس طرح عام لوگ ایک دوسرے کو پکارتے ہیں۔ تو یہ ان چیزوں سے اللہ جل جلالہ نے ہمیں منع کیا ہے، ایک مضمون اس سے متعلق۔ اور دوسرا جو مضمون ہے وہ متعلق ہے مسلمانوں کے آپس کے تعلق اور مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اور اتفاق سے، کہ آپس میں مسلمان اگر ان آداب اور ان اصول پر عمل کریں گے تو ساری دنیا کے مسلمان آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہ سکتے ہیں۔ اور اگر ان آداب کو کچھ صفات اللہ جل جلالہ نے وہ بھی بتائے ہیں، جیسے غیبت ہو گئی اور اس طرح کسی کو اور کے کام میں دخل اندازی ہو گئی، اور اس طرح سے مختلف چیزیں اللہ پاک نے بتائی کہ ان سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی وجہ سے آپس میں نفرتیں اور آپس میں دشمنیاں اور دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں مسلمانوں کی، تو ان صفات سے اللہ جل جلالہ نے منع کیا ہے۔ اور اس صورت کے اختتام پر اللہ جل جلالہ نے ایک اور عنوان بھی یہ بیان کیا ہے کہ دیکھیں، کوئی اپنی فوقیت اور برتری وہ اپنی قومیت کی وجہ سے یا لسانیت کی بنیاد پر ظاہر نہ کرے، بلکہ اس کا جو مدار ہے وہ تقوی کے اوپر ہے، اور تقوی قلبی عمل ہے، تو اس پر محنت کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ سے جس میں تقوی جتنا زیادہ ہوگا وہ اتنا اللہ جل جلالہ کے ہاں قرب والا ہوگا، اللہ کے ہاں وہ یعنی مقرب بندہ شمار کیا جائے گا اور مکرم شمار کیا جائے گا، جبکہ قومیت اور لسانیت اور اس طرح کی جو دوسری مختلف قسم کی اللہ جل جلالہ نے لوگوں کی ایک تقسیم کی ہے، ان ظاہری چیزوں کے اوپر اس کا کوئی مدار نہیں ہے۔ تو اس صورت کی جو شروع کی 3 آیتیں ہیں، یہ قبیلہ بنی تمیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، تو ان سے متعلق اللہ جل جلالہ نے تفصیل بیان کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر مختلف قبائل کے لوگ آنے لگے، اور وہ ان کے وفدیں آتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور پھر جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مطالبہ ہوتا کہ ہمارا ایک امیر بھی مقرر کر لیں کہ جو ہم سب کا امیر ہو، تو اس پر مختلف قسم کی رائیں آتی۔ تو قبیلہ بنو تمیم ایک تو جب آیا تو مدینہ منورے میں دوپہر کے وقت میں آیا، اور اس وقت ان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رہنے کے جو آداب ہیں اور ایک مسلمان کو ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے، ان کی پہچان تھی نہیں، تو اس وجہ سے شروع کے نئے مسلمان ہو گئے تھے، تو آئے اور جیسے ہی آ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آوازوں سے کمروں کے باہر سے پکارنا شروع کر دیا کہ یا محمد اخرج الینا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخرج الینا، ہماری طرف باہر نکلو۔ تو اس سے متعلق اللہ جل جلالہ نے یہ آگے آیتوں میں یہ بیان کیا ہے۔ اور پھر جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے تو اس وقت یہ ہوا کہ انہوں نے بھی امیر بنانے کا مطالبہ کیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نام پیش کیا ان میں سے ان کے قبیلے کے لوگ میں سے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا نام پیش کیا۔
تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کہنے لگے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ چونکہ شروع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نام پیش کرنے میں کی تھی، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کوئی رائے نہیں لی تھی، ان سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی کچھ نہیں کہا اس متعلق، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نام پیش کیا ایک صحابی کا ان قبیلے والوں میں سے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان کے علاوہ دوسرا نام پیش کیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ہمیشہ میری مخالفت ہی کرتے ہیں، بس اس طرح کی کچھ اونچی باتیں شروع ہو گئی، اور حضرت ابوبکر نے فرمانے لگے کہ دیکھیں میں آپ کی مخالفت نہیں کرتا، میری رائے اس کے متعلق قائم ہو رہی ہے تو میں ان کی رائے دے رہا ہوں۔ تو اس پر اللہ جل جلالہ نے یہ آیتیں اتاری کہ جب تک اللہ اور اللہ کے رسول آپ سے کوئی مطالبہ نہ کرے، کوئی رائے نہ لے، اس وقت تک آپ کو آگے بڑھنے کا اختیار نہیں ہے کہ کوئی ان سے آگے بڑھے۔ بخاری شریف کی روایت میں تو وہ راوی کہتا ہے کہ کاد الخیران ان یہلکا، فرمایا کہ جو ساری کائنات میں نبیوں کے بعد سب سے بہترین اور افضل ترین انسان ہے سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا کہ قریب تھا کہ وہ دونوں ہلاک ہو جاتے، اس طرح کی ان کو پتہ بھی نہ ہوتا، اس لیے کہ آگے آیت میں اللہ پاک نے یہی فرمایا۔ تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ و رسولہ، تم آگے نہ بڑھو اللہ کے سامنے اور اللہ کے رسول کے سامنے۔ اللہ اور اللہ کے رسول نے کوئی فیصلہ، اس میں مختلف تشریحات ہو سکتی ہے، ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ اور اللہ کا رسول جب کوئی فیصلہ کرے تو اس کے بعد پھر آگے نہیں بڑھنا چاہیے، ان سے آگے بڑھے کہ نہیں میری رائے تو یہ ہے، اور ایک یہ ہے کہ جو اصل واقعے سے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے رائے آنے سے پہلے اپنی رائے طے نہیں کرنی چاہیے، یعنی جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہیں کیا یا کوئی رائے نہیں لی تو اس وقت تک کسی کو یہ اچھا نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ وہ اپنی رائے پیش کرے کہ نہیں میں تو اس کو امیر بنایا جائے یا اس کو امیر بنایا جائے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، چونکہ یہ آیت اور دوسری والی آیت یہ خاص حضور اسی واقعے سے متعلق ہے، لیکن اس کے الفاظ عام اللہ جل جلالہ نے استعمال فرمائے تاکہ سارے ایمان والوں کو یہ عام ہو اور سب کے لیے یہی حکم ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یا وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، صحیح ترجمہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تقدموا بین یدی اللہ، نہ بڑھو اللہ کے آگے سے، ورسولہ، اور اللہ کے رسول کے آگے۔ اور اس میں یہ ظاہری معنی بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے پہ جا رہے ہوں تو وہاں بھی کسی کے لیے جائز نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھے، ان کی رعایت، ان کے ادب اور تعظیم کا خیال رکھتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا چاہیے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ جل جلالہ سننے والے ہیں جو تم کہتے ہو، جاننے والے ہیں جو تمہاری نیتوں میں ہیں، تمہارے دلوں میں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم، تم نہ اونچی کرو، نہ اٹھاؤ، اصواتکم، اپنی آوازوں کو اونچی نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور ان کو اس طرح سے یعنی جہری طور پر ان کو اونچی آواز سے نہ پکارو، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح پکارنا ہے تمہارے بعض کا بعض کو، تم آپس میں جس طرح ایک دوسرے کو پکارتے ہو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پکارو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائے اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ تو یہ آیت جب اتری تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک صحابی ہے حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کافی دنوں تک غائب ہو گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف نہیں لاتے تھے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ثابت غائب ہو گئے ہیں، ثابت کا کوئی حال معلوم نہیں۔ ایک صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کا حال معلوم کر کے آتا ہوں۔ تو وہ صحابی گئے اور حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، تو جب ان کے پاس گئے تو دیکھا کہ وہ سر جھکائے بیٹھے رو رہے ہیں اور عجیب پریشانی کی ان کی حالت ہے۔ پوچھا کہ بھائی کیا ہو گیا، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں نہیں آتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز اونچا کرنے والے تھے یہ میں ہی ہوں،
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اونچی آوازوں سے پکارنے والے میں ہوں، اور عمل میرا ضائع ہو گیا اور میں جہنمیوں میں سے ہو گیا ہوں۔ یہ اپنے متعلق انہوں نے ایک رائے قائم کر لی تھی کہ چونکہ ان کی آواز اونچی ہوتی تھی، اس وجہ سے انہوں نے اپنے بارے میں پریشان رہتے ہوئے، روتے ہوئے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ آیت گویا میرے ہی بارے میں نازل ہوئی ہے اور میرے اعمال ضائع ہو گئے ہیں اور میں جہنمیوں میں سے ہو گیا ہوں۔ تو جب وہ صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا قصہ سنا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور ان سے فرمایا کہ آپ جہنمیوں میں سے نہیں ہو بلکہ آپ تو جنتیوں میں سے ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جب کبھی بھی وہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے درمیان میں چلتے تھے تو ہم ان کو جانتے تھے کہ یہ جنتی آدمی ہمارے درمیان چل رہا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک غزوے میں بالکل آخری وقتوں میں وہ شہید بھی ہو گئے۔ تو بہرحال یہ آیت انہوں نے اپنے بارے میں یوں سمجھا تھا کہ یہ میرے ہی بارے میں ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا ترفعوا اصواتکم، نہ اونچی کرو اپنی آوازوں کو، فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اوپر، ولا تجہروا لہ بالقول، اور نہ پکارو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باتوں میں، یعنی پکارنے کے ذریعے سے ان کو آواز دینے سے، کجہر بعضکم لبعض، جس طرح پکارنا ہے تمہارے بعض کا بعض کو، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تمہیں شعور بھی نہ ہو۔ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، وہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ جل جلالہ نے انتخاب کیا ہے اور امتحان لیا ہے تقوی کے لیے۔ ان کے دلوں کو اللہ جل جلالہ نے پسند کیا ہے کہ ان میں تقوی آ جائے۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ وہ لوگ، بے شک وہ لوگ، ینادونک جو آپ کو پکارتے ہیں، من وراء الحجرات، آپ کی حجروں سے کے پیچھے سے، اکثرهم لا یعقلون، یہ اکثر وہ ہیں کہ جو جانتے نہیں ہیں۔ اب طریقہ کیا ہے، کیا کرنا چاہیے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اگر یہ صبر کرتے، حتیٰ تخرج الیہم، حتیٰ کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آتے، لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے بہت بہتر تھا۔ اس لیے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک لمحہ وہ انتہائی قیمتی ہوا کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے ان کے اوپر کوئی وحی نازل ہو رہی ہو، یا کسی اور دینی کام میں، مسلمانوں کے کاموں میں کسی کام میں مشغول ہو، تو اب ان کو باہر سے اس طرح پکارنا اور ان کو باہر نکالنا یہ بالکل بے ادبی ہے۔ اس وجہ سے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اگر یہ صبر کر لیتے کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ پاک بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں۔ تو اب جو علماء ہیں، انبیاء کرام علیہم الصلوات والتسلیمات کے نائب ہیں، ان کے سامنے بھی انہی آداب کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روضہ مبارک ہے مدینہ منورہ میں، وہاں بھی ان آداب کا رعایت رکھنا چاہیے کہ وہاں بھی اس طرح اونچی آوازوں میں کوئی نہ پکارے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 آدمیوں کو دیکھا مسجد نبوی میں اونچی آوازوں سے بات کر رہے تھے، تو ان کی طرف ایک چھوٹی سی کنکری پھینکی اور ان کو بلایا، اور پھر ان سے پوچھا کہ تم کہاں کے ہو؟ وہ دونوں کہنے لگے کہ ہم طائف کے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ اگر مجھے پتا ہوتا، اگر تم مدینہ منورے کے ہوتے نا، تو میں تم لوگوں کا چمڑا اڑا دیتا، اس لیے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اونچی آوازوں سے باتیں کرتے ہو۔ تو اس وجہ سے یہ منع ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فوت ہونے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد، مدینہ منورے میں یا مسجد نبوی میں اونچی آوازوں سے بات کرے، اور ان کے آداب کو جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد بھی انہی آداب کو ملحوظ رکھ کر وہاں اس طرح رہنے کہ ہم سب پابند ہیں۔ اللہ جل جلالہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی تعظیم اور ان کی تکریم اور اس کی اللہ پاک ہمیں پوری توفیق نصیب فرمائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے سارے اعمال ضائع ہو جائے اور پھر ہمیں پتہ بھی نہ ہو۔ اللہ جل جلالہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔